میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ کمزور کا ساتھ دیں. میں کہتا ہوں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے نا تو پھر گاڑیوں کا بزنس کریں. آپ لوگوں کو بتایا آئی ایم ہیئر ٹو میک منی. میں نے انگلش میڈیم او لیول کے بچے کا ساتھ دینا ہے کہ میں نے 3 کروڑ کا ساتھ دینا ہے. 40% پاکستانیوں نے کامران زندگی میں ایک دفعہ صاف پانی نہیں پیا. تو یار ایک سمبولیکلی جو میری ماں ہے جس نے مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے بیماریوں سے، وہ کہتی ہے میرا اپنا گلا خراب ہو گیا. میں نے تو فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ میں تو ایک سیکر ہوں. دنیا بھر میں ایک اصول ہے کہ ٹی وی مالک جو ہوگا، میڈیا مالک ہوگا، وہ بزنس اس کو صرف میڈیا کا کرے گا. میرا خیال ہے سوشل میڈیا کھا گیا ہے میس میڈیا. اوکے، اس کی 2-3 وجہ ہیں. میڈیا بھی سیٹ ہے تو وہ بھی سیٹ ہے، پھر عوام کو آپ نے کریڈیبلٹی سے دور کر دیا. دیکھیں پاکستان کے بارے میں جو اوور آل امیج ہے نا دنیا پہ، وہ کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہے. دنیا نے نا بڑا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ، ویسٹ نے خاص طور پہ. پاکستان میں جو آج جرنلزم ہے یہ کہاں کھڑا ہے؟ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ریٹنگ ہے. اچھا، یہ بزنس ہے. بزنس غلط نہیں ہے. میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ پاکستانی جرنلزم بے شرمی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے نا تو پھر گاڑیوں کا بزنس کریں. آپ لوگوں کو بتایا آئی ایم ہیئر ٹو میک منی. آپ گروسری اسٹور کھول لیں. مطلب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، پیسہ کمانا از ناٹ جرم، مگر جرنلزم کا فیس بنانا جس کا مطلب ہے کہ یو آر دی وائس آف دی ویکر، آپ کمزور کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر جرنلزم اس کا ساتھ نہیں دیتا تو پھر اٹس ناٹ جرنلزم. تو سر ان بائسڈ پھر کیسے کیا جائے کام؟ بھئی آپ کو جو اس پروفیشن میں آنا چاہ رہی ہیں، جو اس پروفیشن میں آیا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ کمزور کا ساتھ دیں. اب اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں نا، کیونکہ بات بڑی انٹلیکچوئل ہوتی جا رہی ہے. ایکسپلین یہ ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. میں نے انگلش میڈیم او لیول کے بچے کا ساتھ دینا ہے کہ میں نے 3 کروڑ کا ساتھ دینا ہے. میں نے اس 3 کروڑ کا ساتھ دینا کہ میرا آئین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریاست میں تعلیم دینی ہے. میں نے اس پاکستان میں میرے 10-12 ایسی ڈیزیز ہیں. شوگر سب سے زیادہ ہے، جگر کے امراض یہاں پہ سب سے زیادہ ہیں. یار 40% پاکستانیوں نے کامران زندگی میں ایک دفعہ صاف پانی نہیں پیا. 35% پاکستانیوں کو سینیٹیشن کا نہیں پتا. یہ تم جیسے ہم جیسے جو بدماش ہیں نا، لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد اور کراچی کے مڈل کلاسی انگریزی بولنے والے اے او لیول والے، ہمیں پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے. 70% نے تو زندگی میں ایک دم. اچھا 40% جو میری بیٹی ہیں، بہنیں ہیں، بچی ہیں، ان میں خون کی کمی ہے. اچھا اب جب تمہاری خون کی کمی ہے تو انہوں نے تمہاری مائیں بننا ہے، تو وہ کمزور تمہیں بچہ دیں گی. اب میڈیکلی ایک اور چیز سن لو، میڈیکلی ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے نا، جو ہماری مرد 19 سال تک اس کا سٹرکچر بنتا ہے، لڑکی کا 16 سال تک بنتا ہے، 6 سال تک ہمارا دماغ بنتا ہے. میں فزیکلی برین کی بات کروں. اگر آپ کی ماں کی غذائیت پوری نہیں ہو رہی، بچپن میں آپ کو اچھا فوڈ نہیں ملا، آپ کا دماغ ہی نہیں بنا. میں انٹلیکچوئل بات نہیں کر رہا، سائز ہی چھوٹا رہ گیا. تو یار میں نے کس کا ساتھ دینا؟ تو میں اگر اس کی وائس نہیں بنتا، اگر اس کے کیونکہ میں اس کا نمائندہ ہوں ان فرنٹ آف اسٹیٹ. اچھا اس کو یوں نہ سمجھو کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں ریاست سے. ریاست میری ماں ہے، ریاست میری ہے. میں تمہارا بھی مخلص ہوں اور اس کا بھی مخلص ہوں، مگر میری ڈیوٹی ریاست کو سرو کرنا نہیں ہے. ریاست کو سرو کرنے کے لیے اس کا کمشنر ہے، ریاست کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس رینجر ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس واٹ ہے، اس کے پاس ریلوے ہے. اور سب سے بڑی گل سن لے، 25,000 ارب 25,000 بلین کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے یہ چلتی ہے. تو میں نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ میں نے تو نو وائس کا ساتھ دینا ہے. تو سر یہ جو لو وائس والے لوگ ہیں جن کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ کسی نے ان کا ساتھ دیا ہے اور کوئی اس کو سکسیس ملی ہے؟ کبھی ملتی ہے یار. ہم بہت سارے جرنلزم کی کنٹریبیوشنز ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستانی صحافت کی ہسٹری ہے کہ یہ ساتھ دیتے ہیں. بعض اوقات دیکھ لو ہاسپٹلوں میں کوئی ایشو بن جاتا ہے. اب مطلب آج سے پہلے یہ میڈیا کا کمال ہے جو پولوشن کا اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے. میں مذاق نہیں کر رہا. اگر میڈیا نکال دو تو ہمارے شاید یہ جو اللہ بھلا کرے ایم این اے ایم پی اس کا، یہ تو 1000 سال پولوشن بات نہیں کریں گے. وہ تو کہتے ہیں وہ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ سوئٹزرلینڈ بیٹھی ہوئی ہے. سمبولیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا. مریم نے ہاتھ سے تو نہیں نا دھواں اکٹھا کرنا، مگر کاکی تو ماں ہے میری. تو پنجاب دنیا میں انگلینڈ سے زیادہ آبادی ہے پنجاب کی، فرانس سے زیادہ آبادی ہے جاپان کی. پنجاب کی 2.5 کروڑ ہے آسٹریلیا، سن لو. کینیڈا 3 کروڑ، پنجاب کتنا ہے؟ 11 کروڑ.
تو یار ایک سمبولیکلی جو میری ماں ہے جس نے مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے بیماریوں سے, وہ کہتی ہے میرا اپنا گلا خراب ہو گیا, تو پھر اگر جرنلزم نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ تو سر یہ جو جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں, آئی ایم شیور یہ میں نے آپ کی پڑھی بھی ہیں, آپ کے کالمز میں بھی میں نے یہ چیزوں کا ریفلیکشن دیکھا ہے. تو آپ کو سر کرٹیسزم کا تو بڑا سامنا کرنا پڑتا ہوگا, تو آپ اس کو پھر کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ وہ میں اس طرح ہینڈل کرتا ہوں کہ آئی اینٹیسپیٹ, اس کا ایک طریقہ ہے. اس کی وجہ کہ میں اسی لیے پاسن کے مین اسٹریم کا فیس نہیں بنا. میں نے مطلب اگر آپ نے مین اسٹریم پہ جانا ہے نا, یہ میں تمہیں ننگی ریالٹی بتا رہا ہوں, پاسن میں جرنلسٹ نہیں بتائے گا, تو اس کے لیے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ طاقتور آپ کو کتنی جگہ دیتا ہے. تو میں نے تمہیں بتا دی نا, میں نے تو فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ میں تو ایک سیکر ہوں. میرا ٹارگٹ نہیں ہے کہ یار میرے ڈیفینس میں 3 گھر ہو جائیں اور نیوا میں دبئی جا کے مجرے بھی سننا کراتے تھے, میں مسلمان بھی بن کے رہوں. مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں تو 22-23 سال کی عمر میں بھی دنیا پھر رہا تھا. تو میرا خیال ہے میں نے مینٹلی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مین اسٹریم پہ کبھی نہیں آ سکوں, کیونکہ اس برین کی پاسن کے ٹی وی مالکان کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آپ کے لیے نقصان پیدا کرے گا. کیونکہ ہمارا جو میڈیا کا اس وقت اسٹرکچر ہے نا, دیکھو ٹریجڈی کیا ہوئی ہے جو سمجھنے کی کوشش کرو, اور اس میں پاسن کی ریاست ملوث ہے. دنیا بھر میں ایک اصول ہے کہ ٹی وی مالک جو ہوگا, میڈیا مالک ہوگا, وہ بزنس اس کو صرف میڈیا کا کرے گا. یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ آپ بسکٹ بناتے ہیں تو ٹی وی اسٹیشن ہے, آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں آپ کا ٹی وی اسٹیشن ہے, آپ شہر کے میئر ہیں آپ کا ٹی وی اسٹیشن ہے. تو ایک کلیش تو آپ کے اندر آ گیا. جب میں 90s میں آیا تھا تو اس زمانے میں اخباروں کی کوالٹی یہ تھی کہ مالکان صرف جرنلزم کرتے تھے. اب تم مجھے بتاؤ, چھوٹی سی میں بات بتاؤں تو میرا ڈرائی کلین کا بزنس ہے, ٹھیک ہے جی, میری 40 دکانیں ہیں اس شہر میں, میں ساتھ میڈیا میں آ گیا ہوں. اب میں نے ذرا کمشنر کو چھیڑا, ذرا ایس پی کو چھیڑا, جو ریاست ہے جس کا کام میری خدمت کرنا ہے. تو جب اس نے ایک انسپیکٹر کو بھیجا تو اس نے فوٹو لگائی, انہوں نے کہا طاہر ملک صاحب آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو, آپ تو پیٹرول کا استعمال ہی نہیں کرتے, آپ تو لگاتے ہیں صابن اور جھوٹ بول رہے ہیں, تو آپ کا ہم ساری یہ ڈرائی کلین بند کرنے لگے اور آپ کا چلان کرنے لگے. تو تم سمجھتے ہو کہ میں میڈیا میں سرو کروں گا؟ تو یہ ریاست اور میڈیا مالکان دونوں ملے ہوئے ہیں. ریاست کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کسی کو کوئی لائسنس دے جس کا کام سوائے میڈیا کا دوسرا. بڑی فطرت سی بات ہے, امریکہ کتنا آزاد لبرل سوسائٹی ہے, مگر وہ نہیں کراس میڈیا لا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ اگر ٹی وی کا کام کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے صاحب میرا پولٹری فارم بھی ہے, پھر وہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ میں ساتھ سونے کا بھی کام کروں. ابھی کا وقت اور آنے والا وقت ہے ہی سوشل میڈیا کا. تو سر آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ ڈیفینیٹلی آپ خود بھی ہوتے ہوں گے, آپ یوز کرتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی, تو اس میں سوشل میڈیا نے اصل میں ہمارے جرنلزم پہ کیا افیکٹ ڈالا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. میرا خیال ہے سوشل میڈیا کھا گیا ہے میس میڈیا. اوکے, اس کی 2-3 وجہ ہیں. 2 وجہ ہیں. ایک تو وجہ ہے کنوینئنس. سوشل میڈیا کا استعمال اتنا آسان ہے کہ یہ آپ کی جیب میں ہے. ٹی وی دیکھنے کے لیے آپ کو بجلی چاہیے, کرسی چاہیے, میز چاہیے, سامنے ٹی وی چاہیے, آپ گئے لگایا, آپ نے پیسے دیے, یہ کیا, بتی چاہیے, آپ کو ایک موبائل چاہیے اور وہ آپ کی جیب میں ہے. آپ شادی پہ گئے آپ کے ساتھ ہے, مرگ پہ گئے آپ کے ساتھ ہے. اس کی جو کنوینئنس ہے نا یہ آپ کو مار گئی. میس میڈیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, مطلب آپ نے اگر خبر نامہ 9 بجے سننا ہے تو یہ آپ رات کو 3 بجے آپ کو جاگ آئی ہوئی ہے. مطلب یہ مجھے اب میچ کی کوئی شوق ہی نہیں. کل میں ٹریول کر رہا تھا گاڑی میں تو مجھے یاد آیا پاسن کا وہ 2020 میچ ہوا, میں نے ڈالا تو فوراً جلکی آ گئی. اب ٹی وی کے لیے مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا تو جناب ہمیں پہلے 5 دن یاد کرنا پڑتا تھا کب ہوگا, فلاں کا شو آ رہا ہے, حامد بھی 8 بجے آتا ہے, وہ فلانا 9 بجے آتا ہے, یار وہ میرا مس ہو گیا, اب چکر ہی کوئی نہیں. تو جو آپ کو کنوینئنس ملی ہے نا, پہلے یہ سمجھیں یہ کنوینئنس اتنی زیادہ ڈومینیٹ کر گئی ہے کہ میس میڈیا اس کے آگے. تو یہ سر پاکستان میں ہی کھا گئی ہے یا اوور آل؟ اوور آل دنیا میں افیکٹ آ رہا ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں, ایک یہ اسپیکٹ, اور پاکستانی جو میس میڈیا ہے نا وہ روایتی طور پہ حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے, انہوں نے رزسٹ کیا, اس نے بھی چھوڑ دیا. خاص طور سے یہ 5-6 سال جو آئے ہیں تو لوگوں کا وہ جو لو افیئر تھا نا میڈیا کے ساتھ وہ بھی کمزور ہوا ہے. 2 فیکٹر میں بتا رہا ہوں, ایک تو کنوینئنس آ گئی, استعمال میں کنوینئنس آ گئی, دوسرا اس کی کریڈیبلٹی بہت لیٹ گئے. مطلب نہیں لیٹ گئے تو کریڈیبل, دیکھو میڈیا از آل کریڈیبل. ہاں وہ مطلب ٹھیک ہے, وہ آپ نے جس طرح پہلے بات کی ہے کہ بیسیکلی تو میس کمیونیکیشن میں جس طرح آپ نے ہمیں پڑھایا تھا
کہ کریڈیبلٹی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسانوں میں بھی ہے جو ٹھیک ہے. اگر دیکھو نا, میں تھوڑا سا فلمی سی بات ہونے لگی, اب تم مجھے اتنا پیار کرتے ہو, استاد کرتے ہو, تو باٹم لائن میرا ہے اگر نکالو گے تو میری کریڈیبلٹی ہے. اسی طرح ماں سے, دوستوں سے, سماج سے جتنے بھی ہمارے لنکس ہوتے ہیں نا, یو آر یور کریڈیبلٹی. اگر آپ میں گریس نہیں ہے, اگر آپ میں انٹیگریٹی نہیں ہے, تو پھر آپ سے محبت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ میاں اپنی بیوی کو چھوڑ جاتا ہے کریڈیبل نہ ہو تو ہم نے, ہمارے میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی چھوڑ دی. وہ مطلب صحیح بات ہی نہیں کرتا. میں اس سے زیادہ میں چاہنا نا تیرا براڈ کاسٹ نے کل اج ہیلا ہی ثابت ہوئے. تین بھی پتا کہڑے بلاواں پاکستان کس طرح چمڑی ہے, ساری ایک دوسرے نال سیٹ ہیں, میڈیا بھی سیٹ ہے تو وہ بھی سیٹ نے, تو عوام کو آپ نے کریڈیبلٹی سے دور کر دیا. اچھا سر, اب ہم بات کرتے ہیں, چونکہ آپ کا تعلیم سے بہت زیادہ پرانا ایک رشتہ ہے. آپ ایز اے استاد, آپ نے ایک بڑے اچھے چینل کو چھوڑ کر بھی لوگوں کو پڑھانا, بچوں کو پڑھانا آپ نے بہتر سمجھا, اور آپ نے ایک بہت اچھا سیٹ اپ چھوڑ کے پڑھانا شروع کیا, اور آج بھی آپ تدریس کے ساتھ آپ کا لنک ہے, تعلق ہے. لیکن اب ہم نے ابھی اس سے پہلے جو ہے سوشل میڈیا کی بات کی تھی کہ وہ جرنلزم کو کیسے کھا گیا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر کدھر افیکٹ کر رہا ہے, کیا افیکٹ کر رہا ہے؟ کیا اسٹوڈنٹ اس سوشل میڈیا کے بعد سائیکولوجیکلی پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں, پہلے سے ویک ہو گئے ہیں؟ جو ہمارا ایک تعلیم کا معیار تھا بچوں کا ایبزارب کرنے کا, وہ بہتر ہو گیا ہے یا وہ خراب ہو گیا ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں یہ جو اسٹوڈنٹ آج کا ہے یہ مزید کتنی بگڑی ہوئی شکل میں ہمیں نظر آ سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو کہہ دیں کہ یہ 0 اس کے نمبر ہیں اور اس کے 100 نمبر ہیں. سوشل میڈیا کے فائدے ہیں, پہلے پازیٹیو بات کر لیتے ہیں. انفارمیشن ہے, ایکسیس آف انفارمیشن ہے, کوئکنیس آف انفارمیشن ہے, ورائٹی ہے, آپ کے پاس ایک علم کا خزانہ ہے. مطلب جو میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے, میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, مجھے 2 سال اتنا پرائڈ تھا کہ ہمارے یہاں نا ایک VCR ہے, میں 80s کی بات کر رہا ہوں, میں نے کوئی VCR بھی نہیں دیکھا. اب اسٹوڈنٹ کی جو ایکسیس ہے, مطلب کہ وہ ابھی پنڈی یا کراچی میں بیٹھ کے بتا سکتا ہے کہ نیو یارک یا ہیوسٹن کا ٹیمپریچر کیا ہے, امریکہ کا پریزیڈنٹ کس ڈیٹ کو آئے گا. تو انفارمیشن وائز تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور کوئک ہے, سستا ہے. مگر اس کے جو باقی ایفیکٹس ہیں نا لرننگ پہ بہت نیگیٹو ہیں. مثلاً اس سے آپ کا جو ہیومن فزیکل انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی ہے. مطلب جو فزیکل ایکٹیویٹی تھی وہ کنورٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ. بس آپ اسٹوڈنٹ, جب میں جو سب سے بڑا مسئلہ سمجھ رہا ہوں کہ رات کو جب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, ایک تو آپ اپنی امیجنیشن میں جا رہے ہیں, آپ ریئل ان ریئل دنیا میں جا رہے ہیں جہاں آپ کی کنوینئنس ہے, جہاں آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے, جہاں آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے. دیکھو, ہم نے انسانوں کا ایک زو ہے, اس زو میں رہنا ہے. کچھ میرے مخالف ہیں, کچھ میرے دوست ہیں, کچھ میرے کرٹک ہیں. تو جب مجھے یہ چوائس مل جائے کہ میں ایک اپنی ڈریم ورلڈ میں رہوں, تو پھر میرے میں صلاحیتیں نہیں ہوں گی. پھر رات کو جاگنا جو ہے وہ کلر ہے ہیلتھ کے لیے. پھر آپ کا جو کنسنٹریشن خراب ہو رہی ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہے سوشل میڈیا کا, وہ بڑا ہی خوفناک ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ اب میڈیا میں بات کر رہا ہوں کہ اب کل کی بات ہے جی, وہ ویلاگ آ گیا, فلاں ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی, 8 منٹ 10 منٹ 12 منٹ. اب ویلاگ از اوور, فنشڈ, کیونکہ کیپیسٹی آ گئی ہے ریل پہ. ایگزیکٹلی. اب جو شارٹ ہے, شارٹ آ گیا 90 سیکنڈ, آپ 60 سیکنڈ, سوری 59 سیکنڈ. اب جو یہ جنریشن ہے اس کا جو لسننگ سپین ہے وہ آ گیا 1 منٹ. اب مجھے آپ بتاؤ کہ 90 منٹ کی کلاس ہے, 2 گھنٹے کی کلاس ہے, جس جنریشن کا لسننگ سپین 1 منٹ کا ہے, اور اس کے بعد وہ 1 منٹ کو بھی ایسے اڑا دیتا ہے آگے آگے آگے. اس کو جب آپ 2 گھنٹے بٹھاتے ہو اور ایک سامنے بندہ بولتا جا رہا ہے, لیکچر دے رہا ہے, وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اسی لیے یہ آپ کا یہ انٹرویو بھی ختم ہو گیا. جو تم میرا اتنا ان ڈیپتھ انٹرویو کر رہے ہو, میرا نہیں خیال کہ آج کے نوجوان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دیکھے گا کہ بابا ہے ایک اپنا کامران سونا جب بندہ آیا تو کی گلاں پہ کرتے ہیں, لائف کا ایکسپیرینس حاصل پہ, امریکہ پا رہے ہیں, مذہب پا رہے ہیں, اسٹیٹ پا رہے ہیں, تو جو چیزیں لب رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, دماغی کام کرنا پڑا ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ ایک ریل نکالے گا. اگر اس کو مطلب اب تو یہ ہو گیا کہ اچھی خاصی ماں جو پڑھی لکھی ہے دے دی, بچے نے رولا پایا تو وہ جا کے کہتی ہے اس میں یوٹیوب پہ جا کے نا شارٹس میں جا کے کہتی ہے کیٹس ویڈیو. تو 2 سال کا بچے وہ جان چھڑا لیں, وہ کیٹ بلی بلی ویکھی جا رہا ہے, 2 لاکھ بلیاں ویکھ لی چوں چوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ریئل لائف سے ان ریئل لائف میں رکھیں گے, اس کی نیند کی کمی, اس کی کنسنٹریشن ویک ہو رہی ہے, اس کا سوشل انٹریکشن ویک ہو رہا ہے, لینگویج میں وہ ویک ہو رہا ہے. میرا حل ہے اسٹوڈنٹ کے لیے
فائدے کم ہیں, ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں. جرنلسٹ نے نا ہمیشہ اپنی ہر چیز کے اندر کوئی ایک گول رکھا ہوتا ہے جس گول پہ وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے اب اس کو آپ یوز کر رہے ہیں, اس سوشل میڈیا کو جب سے آپ نے یوز کرنا شروع کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گولز اچیو کر پاتے ہیں یا پہلے بہتر اچیو کر لیتے تھے؟ نہیں, سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے. وہ ڈیزیز اس طرح کہ سوشل میڈیا کے ساتھ نا ایک چیز آ گئی ہے لائکنیس. لائکس کے ساتھ دو چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کا جو سیلف کانفیڈینس ہے نا اپنے بارے میں وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا. مطلب میں نے ایک تصویر لگائی ہے, میرا نام طاہر ملک ہے, اگر تو 500 لائکس آ گئی تو آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. اچھا, اگر اس میں 5 آ گئی تو میری پھونک نکلی. تو ایک تو سب سے پہلے جو میرا سیلف کانفیڈینس ہے نا وہ میں نے ادھار دے دی ہے, جتیں میں نے پہنی ہے. کیونکہ جب آپ کنفرمیشن باہر سے مانگ رہے ہیں تو پھر آپ وانریبل ہو گئے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے سوشل میڈیا کا. دوسرا اس سے بھی جو گھٹیا نقصان ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے, وہ کیپٹلزم آیا کہ آپ نے ہر چیز کو نا تولنا شروع کر دیا. وہ یار تو بڑی اچھی جگتا گانا, میں اب لوریاں ہوں نا, اور تو بڑا زبردست گانا گانا ہے, تو سوشل میڈیا تے گا دے وہ مونیٹائز کرا دے پیسے بنا. میری جنریشن دوستوں میں بیٹھی, ہم نے حساب بھی دیا, ہم نے مہدی حسن گا بھی دیا, ہم نے رجیش کھنہ کی ایکٹنگ بھی کر دی ہے فار دی فن آف اٹ. اسی وقت ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ریٹنگ کا ایشو نہیں ہے. وی ور ہیپی ایٹ دا مومنٹ. اب آپ نے مومنٹ کو بیچنا شروع کر دیا. اب آپ میں ذہن میں لائف کا ایکسپیرینس ہی نہیں رہا. مطلب ہم دوست بیٹھے ہیں, جو میں کیونکہ وال سٹی کا رہنے والا بھی, اسی یہو جہے لوگ ہیں رات 9-8 بجے بیٹھے ہیں سارے ویلے, سارے دے ماں پیو اوکے ہیں, نلائق یہ وہ فلانٹنگ, 9 بجے بیٹھے ہیں, نہ کسی کے پاس موبائل ہے, نہ کسی کے پاس پیسہ ہے, نہ کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے, نہ کسی کے پاس گاڑی ہے, نہ کوئی گلوریا جین جاتا ہے. تھوڑے دے بیٹھے ہیں ہاتھ سے پاگل ہو گئے, 6 گھنٹے گزارے نے گھر جا کے سو گئے. نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ ڈپینڈنس ہے, کیونکہ ہم سارے خود حامد میر تھے, ہم خود پروڈیوسر تھے, ہم خود جنریٹ کر. مطلب یہ اگر کسی کو لائک نہیں ہے یار تو وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یار کیڑی گل تو کیتی ہے یار, ادھر ہی بات ہو گئی. تو سر اب اس میں دیکھیں, مطلب سوشل میڈیا کو جب میں بھی یوز کرنے والا بندہ ہے, وہ میں بھی یوز کرتا ہوں. آپ کو سر جب کوئی بہت ہی نیگیٹو قسم کا کوئی امپریشن ملتا ہے, کوئی نیگیٹو قسم کا کمنٹ ملتا ہے, تو پھر آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے آپ جہاں بیٹھے تھے, اگر تھڑے پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے دیر اینڈ دیر اس کو کوئی ایسا جواب دیا. سوشل میڈیا پہ سر آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ آپ کو کئی دفعہ یہ نہیں پتہ لگتا یہ کس ایکسنٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کر رہا ہے, اس کی ٹون کیا ہے. ٹون بھی آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ٹون کیا ہے. کسی نے اسمائلی ڈال دی ہے تو کسی نے اینگر والا منہ بنا دیا ہے, لیکن وہ ایکچولی تو سر اس کو پھر آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ تو مجھے پرسنل سوال کر رہے ہو نا تو میں وہی بتا رہا ہوں, میری پرورش جو ہوئی ہے, جو میری ٹریننگ ہوئی ہے, مجھے یہ بچپن میں اس چیز کا پتہ ہے کہ پیپل آر ناٹ الائک. کوئی آپ کے دوست ہیں, کوئی دشمن ہے, کوئی آپ کے جیلس ہیں, کوئی نیگیٹو ہے, کرٹیسزم ہے, دس از ویری نارمل. بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ طاہر ملک ایک پرفیکٹ بینگ ہے, اس میں خامی کوئی نہیں, اس کا دشمن کوئی نہیں ہو. تو میرے لیے تو اپنی مخالفت یا اپنی ریجیکشن کے لیے اسپیس ہے. اب جب آپ اتنی آرٹیفیشل دنیا میں آ گئے ہیں, امیجینیشن میں آ گئے ہیں, تو وہاں آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آج کا جو نوجوان ہے وہ بیچارہ بڑی جلدی ڈپریس ہو جاتا ہے. میں آپ کو اسلام آباد کی ایک انسٹیٹیوٹ کی ڈیٹا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, کوئی اتھینٹک نہیں ہے. 85% آف پیپل آر پاکستانیز آر ایدر ڈپریس آر سفرنگ فرام اینگزائٹی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جب اپنی, میرا پوائنٹ فالو کرو نا, جب آپ اپنی کنفرمیشن باہر سے چاہ رہے ہیں تو وہ اگر مل جائے گی, جس طرح آپ کی چیز وائرل ہو گئی تو تسی صدمے سے مانتے, اور میں تو میتا بچن ہاں, میں تو رجیش کرنا ہوا, میں تو شان ایکٹر ہیں, تو ذرا جتیاں پئیاں تو آپ ڈپریس ہو گئے. تو آپ کا جو سٹیئرنگ ہے نا وہ لائکس پہ چلا گیا ہے. اور جو نیا کام شروع ہو گیا ہے, جو پاکستان دی ریاست نے منجی کنے کمائی ہے, وہ منجی پاکستان دی ریاست دی کمائی ہے یوٹیوب والے نے. کوئی $3,000 بنا رہا ہے. میرے اپنے دوست ہیں, سارے یار دوست ہیں, یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 3-3 کروڑ بناتا ہے عمران ریاض, 3-4 کروڑ مہینے میں چلا گیا. تم امریکہ میں, دنیا میں 200 ممالک ہیں, مجھے کوئی دنیا کی ایسی جاب دکھا دو جو 3-4 کروڑ پاکستانی روپیز آپ کما کے دکھا دیں. امریکن پریزیڈنٹ نہیں کما سکتا. سوال ہی نہیں. تو آپ جب یوٹیوب پہ چلے گئے تو واٹ یو آر سیلنگ بیسیکلی. اب یوٹیوب پہ جانے کا بڑا آسان فارمولا ہے, اور تسی پی گئی ہے, تہن ریاست پی گئی ہے. آج سے سال پہلے تو تسی عمران دی تعریف شروع کر دو تو پیسے بنا لو. اب بھی اگر پاپولر ہونا ہے, مریم کو گالی نکال لو, نواز شریف کو چھیڑو,
تو پاپولر ہو جاؤ. تو وہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جرنلزم جو ہے وہ پاپولیرٹی نہیں ہے. جرنلزم ہے کہ آپ نے کس چیز کی ضرورت ہے اس زمین کو, اس معاشرے کو, وہ بات کرنی ہے. تو سوشل میڈیا میں تو آپ نے پاپولیرٹی کی بات کرنی ہے, اسی لیے آپ میڈیوکریٹی آتے جا رہے ہیں, عام مائنڈ آپ کا بنتا جا رہا ہے, کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, نوجوانوں میں وہ ڈیبیٹ نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نتیجہ ہے اکتاہٹ کا, ڈپریشن کا, کہ پاکستانی یوتھ کا پاکستان سے رشتہ کمزور ہو گیا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج اینی تھنگ ان پاکستان, دے وانٹ ٹو لیو پاکستان, دے وانٹ ٹو گو ٹو ابراڈ, دے وانٹ ٹو گو ٹو کینیڈا, دے وانٹ ٹو میری ٹو دیئر کزن ہو از لیونگ ان آسٹریلیا. دے تھنک دس سوسائٹی از ناٹ ورتھ لیونگ. وائی؟ بیکاز دے آر لیونگ ان دیئر امیجینیشن. یار ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਭਲੇ ਹੋ, A ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, B ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਲਾ ਦੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਹੋ. मैं तुम्हें एक साइंटिफिकली रिसर्च बताने लगा. पाकिस्तान छोड़ने वाले जो सबसे ज्यादा डिजायर रखते हैं पता कौन है? अमीर और इंग्लिश बोलने वाले और AO ਲੈਵਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ. ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ. तुम तो बेनिफिशियरी हो. You are the beneficiary of Pakistan. सर पाकिस्तान में तो बड़ी सिंपल सा जो वन लाइन फार्मूला है वो ये है कि अगर आपके पास पैसा है ना तो पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं रहने के लिए, लेकिन वो पैसा भी है फिर भी कह रहे हैं जाना हमने. अब देखो अब ये पॉइंट है. तो ये सोशल मीडिया के जो इफेक्ट्स हैं, मैं साइंटिफिक नहीं, अभी तो ये ऑब्जर्वेशन बेस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली एक एज ए स्टूडेंट मेरा नहीं ख्याल है मेरे को बात अथेंटिसिटी से करनी चाहिए. मेरे पास कोई साइंटिफिक बात नहीं है, मगर मैं ऑब्जर्वेशन जो शेयर कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हम ज़्यादा डैमेज हुए हैं. अभी अच्छा सर, जिस तरह आपने बात की कि अभी इस वक्त जो हमारा ब्रेन ड्रेन भी बहुत हुआ है और अभी भी लोगों का बड़ा है कि जी हमने बाहर चले जाना है. आपने खुद भी बाहर टाइम काटा है, अभी भी आप रिसेंटली USA गए हुए थे माशाल्लाह. तो आप सर मुझे ये बताएं कि वहाँ पे आपको क्या लगता है कि USA में पाकिस्तान के बारे में क्या तसव्वुर है? वो क्या समझते हैं पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानी कौन है, वो हमें क्या समझते हैं? थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि आपने बड़ा टाइम काटा है वहाँ पे, तो थोड़ा सा यार कोई मैं खुशी से नहीं ये करना चाह रहा ये बात. मतलब वो ऐसे लगता है जैसे मैं बड़ा अक्का हुआ हूँ. तो मेरी ज़मीन है, मेरी मिट्टी है, जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, मेरी तो है. मतलब वो हो जाता है. आपका बहन भाई अगर कोई 19-20 हो जाए तो आप कहते हैं मेरा भाई नहीं है, इस तरह नहीं होता. मतलब मैं मुश्किल में फंसा दिया तुमने ये सवाल करके. देखो ना, वैसे तुम अपनी ओवरऑल रेटिंग देख लो. पासपोर्ट तुम्हारा नीचे से तीसरा है. अब दुनिया जो आपको एयरपोर्ट से काम शुरू हो जाता है, जो ही आप अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर करते हैं, इमिग्रेशन और कस्टम अलर्ट हो जाते हैं. ये साइंस है. और मतलब अगर आपके पास मसलन अगर सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप घर से निकलते हैं टिकट लेके जापान चले जाते हैं, आप घर से निकलते हैं टिकट लेके सऊदी अरब चले जाते हैं, घर से टिकट लेके अमेरिका चले जाते हैं. यहाँ पे होता है भाजियो मेरा इंटरव्यू तो करा दो और डेट तो ले दो. मैं आई नो सो मैनी पीपल जिन लोगों ने बाहर का पासपोर्ट दिया हुआ है वीज़े के लिए, बेटे की शादी आ गई है, वो वहाँ जाना है, उनका बिजनेस ट्रिप आ गया, पासपोर्ट ही ब्रिटिश एम्बेसी को है. तो हमारा जो इमेज, ये देखो, ये हमें सच्ची बातें हमें आदत नहीं है. इमेज उम्मीद सब फ्रॉड है. दुनिया है पैसे की, दुनिया है चमक दमक की. आप पर कैपिटा बेहतर करें, आप यहाँ पे इकॉनमी अपनी ठीक करें, पीसफुल सोसाइटी बनाएं, ये राइजिंग सोसाइटी हो, तो आपका दुनिया सारी आपके पाँव. वहाँ का सर एक आम गोरा, मतलब मैं एक बंदे की बात करूँ कि एक अमेरिकन जो वहाँ पे रह रहा है, सिटीजन नॉर्मल, वो पाकिस्तान के बारे में क्या तस्वर रखता है? वहाँ वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या? देखिए, पाकिस्तान के बारे में जो ओवरऑल इमेज है ना दुनिया पे, वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं है. दुनिया ने ना बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ, वेस्ट ने ख़ास तौर पर. इन्होंने वेस्ट को कोल्ड वार में यूज़ किया, इन्होंने वेस्ट को जहाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान को यूज़ किया, इन्होंने वार अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान को यूज़ किया. मतलब 40-50 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वी आर अलाइन टू वेस्ट. जितनी पाकिस्तान ने सर्विस दी है वेस्ट को, वो तो है ही नहीं है. मगर उसके साथ ही मैंने देखा है कि ये एंड ऑफ कोल्ड वॉर जब हुई है, जब ये सोवियत यूनियन का जवाल हुआ है, तो वेस्ट ने ना एक नया एनिमी बना लिया, और उसमें वो एनिमी बन गया जी मुसलमान है. तो एक अजीब इस्लामी फोबिया टाइप आ गया. मतलब मैं हैरान होता हूँ, बाज़ का दुनिया में जाओ तो वो समझते हैं, अभी अच्छे खासे लोग हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान, वैसे हर एक की ख्वाहिश यही है कि उनकी 4 बीवियाँ थी, वो कितने काका. अच्छा, वो ये समझते हैं कि हर पाकिस्तानी जो रह रहा है वो 4 बीवी. एक इमेजेस जनरल से बन गए, यार ये अपनी औरतों को पता नहीं, वो तालों में बंद कर देते हैं, इनकी 4 बीवी होती हैं, ये स्कूल नहीं जाने देते. मैं मतलब यहाँ देख लो, आप चले जाओ यहाँ पे, मतलब पाकिस्तान की बच्चियाँ जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो उस तरह ही हैं जिस तरह बाकी हैं. तो मेरा ख्याल है हमारा शायद जो आपके सवाल का जवाब है, जो वेस्ट में जो परसेप्शन है
وہ ریئلٹی کے ساتھ نہیں ہے. جو ریئل پاکستان میرا حال ایسا نہیں ہے جو ان کو سمجھ ہے. ان کو جو جنرلی کوئی اتنی پازیٹیو پاسن کے بارے امیجز نہیں ہے. سر یہ جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے یہ کیا زوال پذیر ہو رہا ہے؟ اور یہ جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے اس کی جو بانڈنگ ہے اس میں کیا کس عام رشتوں کی طرح اس میں بھی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے؟ اور کرنی پڑتی ہے تو کس کو زیادہ کرنی پڑتی ہے؟ دیکھو ہماری سوسائٹی کا جو المیہ ہے نا وہ ہر سطح پہ, ریاستی سطح پہ بھی ہے, سماجی سطح پہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے, آئی ٹی کے بعد جس سپیڈ سے رویے بدل رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم اس کے ساتھ نہیں چل پا رہے. دنیا ساری ہو گئی ہے مکینیکل. مطلب اب امریکہ میں اگر آپ چلے جاؤ, کیونکہ میں وہاں سے پڑھا ہوں, وہاں جو استاد ہے اس کا فرسٹ نیم ہے, وہ آپ کو کہے گا طاہر, میرا نام طاہر ملک ہے. طاہر واٹ یو ڈوئنگ ٹوڈے. وہ طاہر آیا کلاس میں نکر پہنی ہے, اس طرح وہ کہہ رہا کہ شام کو میرے گھر آ کے بیئر پی لو. تو ہمارا جو ٹریڈیشنل لرننگ تھی نا, ہماری اورل ٹریڈیشن ہے, جو جس زمین پہ تم بیٹھے ہو نا, اس ٹریڈیشن میں استاد اس لیے بڑا ویلیوبل تھا کہ ہماری لرننگ جو ٹریڈیشن تھی اورل تھی. ہم کہانی سنانے والے لوگ ہیں, خاص طور پہ پنجابی تو دریاؤں کی زمین ہے, یہ لوگ گپے لگاتے ہیں. تو یہاں استاد سے وہ رشتہ بڑا ضروری تھا, محبت کا, احترام کا, کانفیڈنس کا, کہ یہ مجھے سکھائے گا. وہ اورل ٹریڈیشن تھی, وہ اپنی زندگی کی جو وزڈم تھی, جو آبزرویشن تھی آپ کو دیتا تھا. وہ بھائی ہوتے گوگل نے ختم کرتا ہے, استاد از ڈیڈ, کہانی کے منہ کے قلعہ گیا ٹھوک. مجھے کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں یہ انٹرنیٹ نہیں دے پا رہا. آج کا جو استاد ہے نا وہ اب وہ تمہیں ضرورت ہے اس ٹیچر کی جو تمہیں زندگی کا ٹیچ کرے. یس. اب کوئی تمہیں, میں کیا سکھا سکتا ہوں انٹرویو کی سکلز, میں تمہیں کوالٹی آف رپورٹر کیا بتاؤں, ہاؤ آئی کین ٹیچ یو ایتھکس آف جرنلزم. کون سی ایسی چیز ہے جو نیٹ پہ نہیں پڑھی. جو چیز نیٹ میں نہیں پڑھی وہ جو میں نے تمہیں بتائی ہے کہ جرنلزم پاکستان میں جو عوام کے ساتھ کتیا ہو رہی ہے اس کی آواز بنو, یہ تمہیں نیٹ نہیں بتائے گا. یہ تمہیں نیٹ نہیں بتائے گا کہ پاکستان کا جو میڈیا مالکان ہے یہ سارے بزنس مین ہیں, اور کس طرح یہ ریاست سے مل کے انہوں نے اوپینین پہ دباؤ رکھا ہوا ہے. یہ تمہیں نیٹ نہیں بتائے گا, یہ استاد بتائے گا. تو ہمیں ایک ایسے استادوں کی ضرورت ہے جو ایک ریئلٹی میں رہ رہے ہوں. وہ جو روایتی باپ بیٹا استاد اسود, وہ ایک زمانے کا دور تھا, وہ گزر گیا. اب انٹرنیٹ کے بعد مجھے تو سمجھ آ رہی کہ استاد کا رول ہیز ٹو چینج. پاکستان ایز اے سوسائٹی ایک ایسی جگہ پھنس گئی ہے جس کا مائنڈ سیٹ ابھی چینج, وہ پرانا ہی ہے. غیرت, کمائی, خاندان, مذہب, ریاست, عظمت, ساری چیزیں وہی ہیں. ساتھ آئی فون رکھا ہوا ہے, ساتھ خواہش ہے کہ بیٹا امریکہ چلا جائے, بیٹی کی شادی آسٹریلیا ہو جائے. تو یو آر کازنگ کنفیوژن ٹو دی یوتھ. پاکستان ایک پرابلی ون آف دا موسٹ کنفیوز سوسائٹی آن دی ارتھ, جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا کرنا ہے. تو سر یہ جو آپ نے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس انٹرنیٹ کے دور میں مطلب استاد کو بڑا ڈفرینٹ ہونا پڑے گا. تو میرا پوائنٹ یہی ایکچولی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کا استاد کیا کرے کہ اس کا ایک بانڈ بن سکے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. دیکھو پہلے المیہ, آپ نے کہا نا زندگی کے بارے میں کچھ بتائے, تو وہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا. دیکھو المیہ کیا ہے. المیہ یہ ہے جو استاد کو سمجھ آنی چاہیے میرے خیال میں. یہ ساری میری رائے ہے, آپ سب سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں, میں سائنٹیفک بات نہیں کر رہا, یہ میں اپنے مشاہدات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کسی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں, اور دس از یور رائٹ. دیکھیں کہانی ہوئی کیا ہے. میری جو جنریشن تھی نا, میں 100% ایک سماج میں پیدا ہوا. زبانی سماج تھا, اورل سماج تھا, پی ٹی وی تھا, ریڈیو تھا, ماں باپ تھے, دوست تھے, رشتہ دار تھے. میری سورس آف ہیئرنگ جو تھی, جو میری سورس آف لرننگ تھی, وہ میڈ ان جہاں میں پیدا ہوا تھا وہ لوکل تھی. آج کا جو بچہ ہے, رہا گجرانوالے میں رہا ہے, حیدرآباد میں رہا ہے, سندھ میں رہ رہا ہے, وہ اسی کانٹیکس میں رہ رہا ہے. اور اس کی جیب میں جو موبائل ہے نا, دیٹ از اے سٹیزن آف دا ورلڈ. وہ 2024 کا جو لنڈن کا 12 سال کا بچہ ہے, وہ بھی فیسلٹی اس کو ہے, جو لندن امریکہ کا اس کو بھی ہے, جو سویڈن کا اس کو بھی ہے. اسی لیے مطلب میرے ذہن میں کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. اب یہ نیا مذہب بن گیا. نوجوان وہ سرپرائز دینا نیا مذہب بن گیا. 6 پیک ایک نیا لفظ بن گیا. اب میں اچھا خاصا یہاں ایم اے کیا بھی ہے, مجھے یہ پتہ نہیں تھا ویلنٹائن ڈے کا, کرش کا نہیں میں نے کبھی یوز کیا تھا. اب نیا لفظ آ گیا ٹاکسک, اوائڈ ٹاکسک پیپل, ٹاکسک ریلیشن شپ, وہ بڑا ان ہو گیا, کیونکہ یہ سارے انٹرنیشنل ورڈز ہیں. تو ہو یہ رہا ہے ڈارلنگ کہ رہنا اپنے کلچر, اپنی ویلیوز وہ مائنڈ میں وہ ہیں, اور جو ویور آ رہا ہے, جو تصورات آ رہے ہیں وہ ویسے آ رہے ہیں, وہ 2024 کے ہیں. وہ سوسائٹی میں شادی ختم ہو گئی ہے,
وہ سوسائٹی کا ریلیجن کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے, اس سوسائٹی کا مرد عورت کا ریلیشن شپ بدل گیا, وہاں عجیب و غریب چیز ان کی تھنکنگ ہے. تھنکنگ اپنی رکھنی اور تصویریں ان کی دیکھنی, ویژولس, میوزک ان کا سننا, برتھ ڈے ان کی سیلیبریٹ کرنی, 6 پیک انہوں نے بنانے, فٹنس انہوں کی گل کرنی, تے نال کہنا ماں دے پیروں تھلے جنت ہی ہے, وہ کاکا انج نہیں دنیا چلتی. یہاں پھر اپنا سارا کچھ بناؤ, تو یہاں پھر انٹرنیشنل تھنکنگ کو سمجھو. تو میرا خیال ہے پاکستان ایز اے سوسائٹی از اے سوسائٹی آف کانفلکٹ, اور کانفلکٹ یہی ہے کہ آئی ٹی نے ہمیں دنیا کا حصہ بنا دیا, مگر ہم نہ تو دنیا میں اس طرح پروڈکٹیو ہیں, نہ ہمارا, دیکھو نا دنیا کا حصہ تو سویڈن ہے, وہاں کے اسٹوڈنٹ کی گرمی کی چھٹی ہوتی ہے, کوئی فرانس جا رہا ہے, کوئی لندن جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, ان کے لیے دنیا ہے, ہماری دنیا بھی ہے. سانتے بنگلہ دیش نہیں ویزا دینا, تو رہنا بھی ہے اتنے, تو لڑائیاں بھی کرنی ہے. ریاست تو مجھے پتہ ہی ہے جس طرح کی پولیس ہے پورے پاسن میں امریکہ گیا تو وہاں پہ ایک دفعہ میں گفتگو شروع کی, آپ کس سے ڈرتے ہیں, انگریزی جو انہوں نے سوال جواب کر رہے تھے, میں نے سمجھ ہی نہیں ہے میں کی جواب دیں. میری باری تو میری ٹیچر نے پوچھا تم بتاؤ ویئر یو فرام, میں کہا فرام پاکستان. سو اس نے پوچھا تم کس سے سب سے ڈرتے ہو, میں کہا پولیس سے. اینڈ دا ہول کلاس واز شاکڈ, میں کہ تم پولیس سے ڈرتے ہو. میں کہ یار آخو میں لوری آیا, اسی رات کو 12-1 بجے گیا, پولیس آئی ہے, سانو پتا انہیں 100 روپیہ کھو لینا. انہیں کہنا کی کر رہا ہے, کان پڑھ لے, 100 روپیہ لے لینا. سو آئی واز unable to communicate to them why I'm afraid of police, because I never thought کہ they are state, they are there to protect me. اب امریکیوں نے سمجھ نہیں آ رہی. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے, یہاں دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں ان سے مینٹل لڑائی نہ کرو, اور اگر تمہارا آئیڈیا, تمہارا کنسیپٹ, تمہاری فلاسفی اتنی سپیریئر ہے تو پھر ڈومینیٹ کرو. سر بہترین. اچھا سر, ابھی میں آپ سے بس آخری کویشچن کروں گا جو کہ میرے دل میں تھا. آپ کو میں نے دیکھا ہے, آپ ماشاءاللہ جتنی آپ نے دنیا پھری ہے, آپ بہت پھرتے ہیں, آپ ٹریولر ہیں, جس طرح آپ نے پہلے ہی بتایا کہ آپ نے بہت ٹریول کیا ہے. اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ کے ساتھ ٹریولنگ میں نا, آپ یا تو کچھ دوستوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ دوست آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جس طرح آپ نے مجھ سے شیئر کیا کہ آپ کے ساتھ جو USA میں جو دوست تھے آپ کے, وہ اسٹڈیز کر رہے تھے وہاں پہ جب آپ پڑھ رہے تھے, ان کے ساتھ آپ کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور آپ لوگ آپس میں پروگرام بنا کر وہاں پہ پہنچے, اور 40-45 سال کے بعد آپ لوگ دوبارہ ملے وہاں پہ, اور آپ نے وہیں اسی یادگار جگہوں پہ تصویریں کھینچی. تو اچھا سر, یہ جو دوستی کا یعنی کہ ایک جو رشتہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافی امپورٹنس اور ویلیو دیتے ہیں. تو سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جتنی دوستیاں کمائی ہیں, تو آپ کو ایٹ دی اینڈ آج آ کر پتہ کیا لگا ہے کہ اصل میں یہ دوستی کا رشتہ ہے کیا, اور یہ واقعی کوئی سونا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سونے سے بھی مہنگا ایک رشتہ ہوتا ہے, یا یہ بھی ایک بناوٹی رشتوں کی طرح کا ایک رشتہ ہے؟ اور دوسرا میرا سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ سر ہم اس وقت جس طرح آپ نے بتایا نا, بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں مختلف وزنوں کے تلے, کہ ماں کا رشتہ ہے, بہن کا رشتہ ہے, بیٹے کا رشتہ ہے, بیٹی ہے, رشتہ داروں کا جو ہے چیزیں ہیں, ان کے وزن اٹھا کے پھرتے ہیں. تو سر یہ جو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے بہت. تو دوستی کا جو رشتہ, کیا یہ بھی ایک وزن کے طور پہ لیا جاتا ہے, اور اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو پنپنے کے لیے, یہ خود بخود آگے پروان چڑھتا ہے؟ کامران, ایک تو یار ملک تم نے مجھے بڑا امپریس کیا, تم بڑے چیزوں کو نا بڑا گہری نظر سے دیکھ رہے ہو اور بڑا چیزوں کے اندر جا رہے ہو. مطلب آپ کا سکھایا ہوا ہے نہیں, وہ ہوتا ہے نا پنجابی جیسے تو ایویں پور وسی ہوتا ہے, ایویں تو ہاتھ لانا نہیں. یو آر سوئمنگ, یو آر ان ٹو دا واٹر. آئی مین اٹس سو بیوٹیفل سی یو. کیونکہ اگر آپ انٹرویو کر رہے ہو, انٹرویو کا مطلب ہے انٹرویو, ویو بٹوین ٹو پیپلز. تو یو آر شوئنگ یور ویوز, اور تم میرے ویوز لے رہے ہو, اور اس کو بڑا خوبصورت آپ نے سکھایا سر. ہاں, تو بڑا ایک انٹرویو ہو رہا ہے. کیونکہ نارملی ہمارے یہاں ہوتا ہے ٹیچر سامنے بیٹھ گئے تو مونولوگ, مونو کا مطلب ون, میں تم اچھے اسٹوڈنٹ ہو, تم مجھے سوال کرو گے جی میرا استاد ہے, علم دا پہاڑی ہے, بس جو جواب دے گا سر بہت اچھا ہے. تم بڑے ایک جو میس کمیونیکیشن ہے, میس کو وہ میسج دینا چاہ رہے ہو کہ ایک آدمی کا جو اندر کا ریئل ایکسپیرینس ہے وہی لے کے, اور یہ کمال ہوتا ہے انٹرویو لینے والے کا کہ وہ اگلے کو ایسی سطح پہ لے کے جہاں وہ اوریجنل آئے, اسٹیجنگ نہ کر پائے. تو یہ بڑا ضروری تھا اس کو اس طرح جواب دینا. اب میں جو سمجھتا ہوں نا, جو دوستی کی جو تم نے بات کی ہے, دیکھو جو رشتے ہیں وہ فراڈ ہے. میرا بھائی فراڈ ہے, میری بہن فراڈ ہے, وہ تو میرے جیز ہی سے ملے نہیں, میرے پاس تو چوائس ہی نہیں تھی. میں پیو میں بدل سکنا, میں ماں بدل سکنا. دوست تو میرا رشتہ ہے, وہ تو میرا ریلیشن ہے, آپ نے بنایا, وہ میں نے بنایا, وہ دس از ریلیشن شپ.
ਕਜ਼ਨ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੀ ਮਾਂ भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, और भाई ਉਹਦੇ ਜੀ ਹੀ ਚਾहे ने, वो मेरा तो उसमें कमाल ही नहीं है। आया है वी आर 6, तो मेरी जो बहनें हैं वो तो बहनें हैं, मेरे मैं की करा, मैं की कह दूंगा मैं तो नहीं मिलता, वो बहन तो बहन ही है, माँ तो माँ ही है। तो रिलेशन जो लाइफ में है वो दोस्त है, वो रिलेशन है। वो जो कहते हैं ना ब्लड इज थिकर देन वाटर, दिस इज रॉन्ग। ये वो वाटर है जिसको आप ब्लड बनाते हो, दोस्ती वो है। क्योंकि मैं दोस्तों से पला हूँ, मैं इतना फैमिली बॉय नहीं हूँ। तो दोस्त का मतलब है कि आप उन लोगों को ढूंढते हैं जो आपको आपके होने का एहसास दिलाते हैं, जो आपको ये फ्रीडम देते हैं कि तुम गलत भी होगे तो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, तुम फेल भी हो जाओगे तो तुम रिजेक्ट नहीं होगे, you will be remain loved, you will be remain needed, and you are what you are. दोस्त की क्या डेफिनेशन है? अब अगर मैं किसी के पास बैठा हूँ और मुझे परफॉर्म करना है कि मैंने बोलना क्या है, मैंने कपड़े कैसे पहनने हैं, मैंने कैसा लबो लहजा रखना है, मैंने सियासी कौन सी बात करनी है, मैंने कितना मज़हब रखना है, तो वो दोस्त नहीं, वो एक्टिंग है, वो कारोबारी रिलेशन है। दोस्त का मतलब है कि ये मेरा दोस्त है, मेरे अंदर जो गंद है, मेरे अंदर जो कन्फ्यूजन है, मेरे अंदर जो तजादात है, मेरे अंदर जो बेचैनी है, ये किसी मेरी वीकनेस को कैश नहीं करेगा, ये मुझे जलील नहीं करेगा, मुझे ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, बल्कि ये मेरी बेहतरी चाहेगा। और इसीलिए कहते हैं मलिक दुनिया में एक भी दोस्त मिल जाए बड़ी जन्नत होती है। एक दोस्त की मैं बात करूँ तो मैं तो इसका बिलीवर नहीं है वे पंजाबी रंगबाजी है जो मेरे फलाने कज़न थे, मेरे मामा के पुत्र, मेरा मामा चाचा, वो भाई वो दे आर नॉट योर रिलेशंस, वो तो पैकेज में आए हैं। नहीं तो मतलब सर इसमें मेरा जो सेकंड पार्ट, मेहनत करने की ज़रूरत है, सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, या इसकी कोई सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है इस दोस्ती को आगे, इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए? हाँ, उसकी एक साइंस है, ये मैंने बड़ी रोमांटिक बातें की, उसकी साइंस है। एंड इफ़ यू वांट टू, वो बड़ा मुश्किल और बड़ा आसान सवाल का जवाब है। आप अगर वो रोमांटिक दोस्त ढूंढ रहे हैं जिसकी तुम बात कर रहे हो, तो बड़ा उसका सिंपल फार्मूला है, पहले खुद बन जाओ। अगर मैं कामरान मलिक का दोस्त हूँ, अगर उसके वीक डेज हैं तो मैंने उसको छेड़ा नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है तो मैंने कॉम्पनसेट किया, वो लोन लिया तो मैंने कंपनी दी है, मैंने उसकी हर कमी को जब पूरा किया तो फिर मुझे 10 कामरान और मिलेंगे। दोस्त बनाने का कोई तरीका नहीं है। दोस्त बनाने का तरीका ये है कि जो आपके अंदर सोल है ना, जो आप ओरिजिनल है, आप दोस्तों को वो पहले ऑफर करें। अगर आप इस चक्कर में है ना कि पहले मुझे मिलेगा तो मैं दूंगा, देन यू आर अगेन इनटू बिजनेस। तो दोस्ती उन लोगों के दोस्त होते हैं जो पहल कर जाते हैं। जब आप स्कूल कॉलेज सारी ज़िंदगी देखते जाओ, जहाँ जहाँ पे तुमने काम किया, जो आपके वीकर डेज में आपके साथ, वो खलील जिब्रान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा कि जिन लोगों के साथ आप हंसे हो ना, आप उनको भूल जाते हो, मगर जिन लोगों के साथ आपने रोया हो ना, वो कभी नहीं आपको भूलते। तो दोस्त वो होते हैं जो आपके कमज़ोरी में आपका साथ दे देते हैं। तो वो अगर आप में ये सलाहियत है दोस्त बनने की, अगर आपने दोस्त बनाने हैं तो उसका फार्मूला ये नहीं कि आप दोस्त ढूंढें, आप दोस्त बने। आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं, जो उनके वीकर टाइम्स हैं, आप उनके वीकर टाइम में उनको कंफर्ट दें। आपके साथ ऐसे दोस्त बनेंगे कि वो सके भाई को आप भूल जाएंगे। ओके सर, दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं आपके साथ और भी बातें करता जाऊं और ये हमारा प्रोग्राम चलता रहे, लेकिन आपको पता है कि 100 किस्म की मजबूरियां और 100 इश्यूज़, और आपका भी टाइम काफ़ी कीमती है। मुझे सबसे पहले तो आपका बहुत मैंने शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे इतना कीमती वक्त अपना दिया। आप स्पेशली लाहौर से तशरीफ़ लाए, और उसके पीछे मेरी वो रिक्वेस्ट थी कि सर ज़रूर आप तशरीफ़ लाएं। आपको पता है कि नॉर्मली सर मैं इस चैनल पे एज ए गेस्ट आके बैठ के बात करता हूँ, एज ए एनालिस्ट बैठ के बात करता हूँ, लेकिन जब आपने मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था कि मैं एज ए एंकर आपसे बात करूं, एज ए इंटरव्यू, आपका स्टूडेंट तो हूं, तो मैं इसीलिए मैंने ये इंटरव्यू आपका खुद किया, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं सर। आज आप आए हैं, मेरी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है। और आज आपसे हमने जो जो चीज़ें निकलवाई हैं आपके अंदर से, ये तो यूँ समझें कि आपने ना एक ज़िंदगी की किताब होती है जिसमें कुछ सुनहरी असूल होते हैं, कुछ डूज़ होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, वो आपने सारे हमें बड़े शॉर्ट से टाइम में बता दिए हैं। तो सर कोई ऐसा मैसेज ख़ास स्पेशली यूथ के लिए जो कि आने वाले वक्तों में उन्होंने ही इस मुल्क को चलाना है, संभालना है, एनीथिंग सर फ्रॉम योर साइड? यार मेरा ख्याल है कि हमारी यूथ को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है।
ان میں یہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے کہ یار یہ میرا ملک ہے, یہ میری زمین ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ایک مکمل ہے, ایک بڑا آئیڈیل ہے, ہر چیز میں خامیاں ہوتی ہیں. یہ ایٹیچیوڈ مجھے اچھا نہیں لگا کہ یار اس میں یہ خامی ہے تو میں باہر چلا جاؤں, اس میں یہ خامی ہے اس میں باہر چلا جاؤں, یہ دیکھیں جی یہ مسئلہ ہو گیا, میں اس ملک میں یہ رہنے کے قابل ہے. یار گھر اپنا ہوتا ہے, گھر میں خامیاں ہوتی ہیں, کہاں نہیں ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ اگر ہماری یوتھ نے لے لیا نا کہ یار یہ ہاں اس میں جو خامی ہے ہم نے دور کرنی ہے, اور لڑائی جھگڑے کے بغیر, خون خرابے کے بغیر, میرے خیال میں یہ پاکستان جنت بن جائے گا. بہترین. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج کے جو مہمان تھے جن کا میں نے شروع میں تعارف آپ سے کرایا, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ وہ تعارف ختم کروں. تو آج آپ نے جتنی بھی ان کی بات چیت ساری سنی ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کا تعارف کرانا ہے ہی بڑا مشکل. تو کیونکہ میڈیا سے بھی ان کا تعلق, پھر تعلیم سے ان کا تعلق, ٹریولر وہ ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, اس وقت ماشاءاللہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کے بڑی امپورٹنٹ بات چیت کرتے ہیں. تو آج کا یہ پروگرام آئی ایم شیور کہ آپ کو اس میں سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ملی ہوں گی. خاص طور پہ اگر یوتھ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ایکسپیرینس سے کی گئی ہیں, جنہوں نے زندگی گزار لی ہے. خاص طور پہ انہوں نے مختلف دنیا کے چونکہ ملک دیکھے ہیں, لہٰذا آپ ان چیزوں کو بڑے اچھا فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا بات کی گئی ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ پھر کبھی حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں, کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.